ہاں جی، السلام علیکم جی، کیسے ہیں پاکستانیوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اصل میں ایک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے سوچا چلیں یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ اکثر جب ہم لوگ روڈز کے اوپر یا اس طرح کہیں بھی کوئی شہر میں یا کہیں بھی ہم اس طرح جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ پروفیشنل لوگوں کو چھوڑ کے جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایج کوئی 70 سال 80 سال اس طرح ہوتی ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، بابے بوڑھے، ان کی ایج تقریباً اراؤنڈ 70 80 اس طرح ہوتی ہے، اور جب وہ اس طرح لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتہ، لیکن میرا تو شرم سے نا سر جھک جاتا ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں ان کے لیے کر سکے۔ ان کے لیے کم سے کم ہم اتنا تو کر لیتے۔ انہوں نے بیچاروں نے پہلے اپنی زندگی پتہ نہیں کس طریقے سے اور کتنی مشکل حالات میں انہوں نے گزاری ہوگی، تو اب ان کا جو ٹائم ہے وہ سکون کے ساتھ کوئی گھر میں بیٹھے ہیں، اپنا کوئی نماز پڑھیں، اپنا اللہ اللہ کریں، لیکن آج بھی وہ روڈز کے اوپر ہیں 80 سال کی عمر میں بھی۔ ہم مسلمان میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا مسلمان، وہ سر سے نا 2 فٹ اوپر ہی مسلمان ہوں گے۔ پہلے لوگ کہتے تھے گلے سے اوپر، میں تو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں پہ مسلمان تھے وہ جو مسلمان تھے وہ مر گئے ہیں۔ گورنمنٹ تو بالکل بھی کوئی نہیں ہے نا، چاہے کوئی نواز شریف تھا، بے نظیر تھی، یا زرداری تھا، یا عمران خان ہے، یہ سب ایک ہی ہیں۔ ہم اتنا ان کی ڈیوٹی زیادہ ہے، ان کی رسپانسبلٹی، لیکن ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو لوگ بیچارے 60 سال سے یا 70 سال سے اوپر ہیں بوڑھے، ان کی پینشن لگائے۔ یہاں پہ جو سرکاری امپلائیز ہوتے ہیں ان کی پینشن لگ جاتی ہے، دوسرے بیچارے جو ہیں وہ بیچارے رولتے رہتے ہیں، وہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ روڈز کے اوپر بیٹھے مانگ رہے ہوتے ہیں دھوپ میں۔ اور یہ جو کرونا اور اس طرح کی جو بے برکتی ہے یہاں پہ ہمارے گھروں میں، اس ملک میں اور یہ دنیا میں، یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، کرونا بھی آئے گا، اور بھی وائرسز آئیں گے، گھروں میں بے برکتی بھی آئے گی، ٹینشنز بھی ہوں گی، ڈپریشن بھی ہوگا، لوگ پریشان بھی ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بھی مجبور ہے، اس کی مجبوری دور کریں بیچارے کی، اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کریں۔ لوگوں کے پاس بینکوں میں بہت پیسے پڑے ہیں، لیکن ہمسایہ بیچارہ بیمار ہے، قریب ہے، وہ بیچارہ اس کو کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ان پیسوں کو، ان بینکوں کو ہم نے آگ لگانی ہے؟ وہ پیسہ کس کام ہے جو انسانوں کے کام نہ آ سکے؟ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ اگر کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں یا اگر کوئی جانور بھوکا رہ جائے یا کوئی انسان بھوکا رہ جائے نا، اگر کوئی انسان بھوکا رہ جائے تو پورے گاؤں کے اوپر باری ہوتی ہے، یا پورے شہر کے اوپر، پورے ملک کے اوپر باری ہوتی ہے۔ اور یہاں پتہ نہیں کتنے بیچارے بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ایک دفعہ نکال دیں، جتنے بھی بینکوں میں پیسے پڑے ہیں بانٹ دیں، ایک دفعہ بانٹ کے تو دیکھیں، اللہ پاک دیکھیں اللہ پاک کتنی خوشیاں دیتا ہے۔ کسی کو خوش کر دیں آپ خوش ہو جائیں گے، کسی کو پریشان کریں گے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی کیپیسٹی میں ضرور یہ کام کریں، ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو ہر ایک کا، اور انشاءاللہ یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اس کو ہم نے خود ہی جہنم بنایا ہوا۔ بانٹ کے کھائیں، رزق پورا اتر رہا ہے اوپر سے، ہماری آگے تقسیم غلط ہے۔ تھینک یو۔